على آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی کئی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یہ جو مبارک و مسعود موقع اور موسم چل رہا ہے، یہ حج بیت اللہ کا موقع چل رہا ہے۔ تو آج حج کے حوالے سے ہی کچھ گزارشات اور احادیث مبارکہ، آیات کریمہ اور مسائل شرعیہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان پر ایمان لانے کے بعد 4 چیزیں فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ زکوٰۃ زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، وہ بھی مستطیع مسلمان پر۔ اس کی تفصیل بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کائناتی عالم کو رب نے پیدا کیا تو اس کی ہدایت کے لیے بھی کچھ انتظامات کرنے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ آج جو کعبہ بنا ہوا ہے، جس کی طرف ہم سب مسلمان منہ کر کے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، اور پھر حضرت آدم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں، اس زمانے سے لے کے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے وصال فرمانے کے بعد تقریباً 8 سے 9 مرتبہ کعبہ شریف کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا: ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ شریف میں ہے۔ ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، وہ گھر یعنی کہ کعبہ مکہ میں ہے، اور وہ پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں، کعبہ کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی ہے۔ زمزم کا کنواں بھی نشانی ہے، حتیم کعبہ بھی نشانی ہے، حجر اسود بھی نشانی ہے، صفا کی پہاڑی بھی نشانی ہے، اور مروہ کی پہاڑی بھی نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا: ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شاعر نشانیوں میں سے ہیں۔ تو اللہ فرماتا: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس کعبہ کے اندر، برکت والے گھر کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ کی، انہی میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو کعبہ شریف کے نارتھ ایسٹ کونے میں تھوڑے سے فاصلے پر نصب کیا گیا ہے۔ 2 پتھر یعنی کہ ایک حجر اسود اور ایک پتھر مقام ابراہیم کا، یہ دونوں پتھر اللہ نے جنت سے دنیا میں اتارا تھا۔
جس پتھر پر حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین شریفین کے نشانات بنے ہیں، انہیں مقام ابراہیم کے نشان والا پتھر کہا جاتا ہے۔ ہر زائر کعبہ جو بھی حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے، طواف کرتے وقت اسی مقام ابراہیم کے ارد گرد سے گھوم کر کے نکلتا ہے، اور ہر گزرنے والے طواف کرنے والے مسلمان مرد و عورت کی یہ دل کی تمنا ہوتی ہے کہ کم از کم اس پتھر کے اندر جو شیشے میں پیک ہے اس کے اندر جھانک کر میں دیکھوں اس میں کیا ہے۔ لوگ اسے چومتے بھی ہیں، چھوتے بھی ہیں، برکت کے لیے اس کے قریب اپنے جسم کو مس بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جب کعبہ کی دیواریں تعمیر کی جا رہی تھیں، تو آج تو سیڑھیاں ہیں اور آٹومیٹک مشینیں ہیں کہ آپ اس پہ کھڑے ہو جائیں، جتنا چاہے اونچا کر لیں، جتنا چاہے نیچا کر لیں۔ پہاڑ باندھ لیتے ہیں لوگ اس زمانے میں، اس پہ چڑھ کر کے اوپر کی تعمیر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا کوئی انتظام نہ تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہوئے، باپ بیٹے دونوں مل کے کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے اور گارا دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبہ کی دیوار کی چنائی کرتے تھے۔ تو جیسے جیسے ضرورت پیش آتی تھی ویسے ویسے وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا، نیچے ہو جاتا تھا، اور ایسے کعبہ کے چاروں طرف وہ گھومتا بھی تھا، جبکہ اس وقت کوئی بیرنگ وغیرہ نہیں تھی جس پر چیزیں گھومتی ہیں اور گردش کرتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم کے قدموں کے برکت کی بنیاد پر معجزہ پیغمبر کہا جا سکتا ہے کہ نبی کے قدموں کا ایک معجزہ تھا، جس پتھر پر ابراہیم پیغمبر نے اپنے قدموں کو رکھا، اللہ کریم نے اس میں یہ طاقت و قوت پیدا فرما دی، آٹومیٹکلی وہ پتھر اوپر بھی جاتا، نیچے بھی ہوتا، اور راؤنڈ میں کعبہ کے چاروں طرف گھومتا، اور جب تک کعبہ کی دیواریں چھت تک تعمیر نہیں ہو گئی تب تک یہ سارا کام چلتا رہا۔ اور جب کعبہ کی دیواریں مکمل ہوئی تو یہ پتھر، اب آپ نے جس نے دیکھا ہوگا مقام ابراہیم کوئی اتنا اونچا ہے جس پر پتھر رکھا ہوا ہے، اور کعبہ کا جو چھت ہے میرے خیال سے کم 15 سے 18 فٹ تو ہوگا ہی۔ آج کی تاریخ میں شاید 3 فٹ کے اوپر ہی حضرت ابراہیم کے مقام کا بڑا پتھر جو ہے جس پہ ان کے قدم کے نشانات 3-3.5 فٹ کے اونچائی پر ہے۔ تو یہ سارا کام اللہ کریم نے اس پتھر سے لیا اور حضرت ابراہیم کے قدمین کے نشانات اس پہ محفوظ کیے۔ ہم بھی پتھر پہ چلتے ہیں، آپ بھی چلتے ہوں گے، کیا ہمارے قدموں کے نشان اپنے مکرانے کے پتھر پہ بنتے ہیں؟ ارے بنا کسی کا نہیں بنا نا، لیکن جب قدموں کے نشانات وقت کے پیغمبر کے پتھر پہ پڑ جائیں تو آدمی اسے چومنے کے لیے ناک بھی رگڑتا ہے، پیشانی بھی اس پہ رگڑتا ہے، جسم بھی مس کرتا ہے۔ پتھر پہ صرف جوتیاں ہی نہیں رکھی جاتی ہیں، پیشانیاں بھی رگڑی جاتی ہیں۔ یہ پتھر ہی جس پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، یہ پتھر ہی ہے جس پتھر کے یہ سارے نشانات ہمارے سر کے اوپر، کعبہ کے دیواروں میں پتھر ہی لگا ہوا ہے۔ لوگ کیوں چمٹتے ہیں، کیوں اس سے لپٹ کے دعا مانگتے ہیں، روتے ہیں؟ کیا کوئی اس پتھر سے اپنے جوتے اور چپل کو ٹچ کر سکتا ہے؟ تو جس پتھر پر حضرت ابراہیم پیغمبر کے قدمین شریفین کے نشانات محفوظ ہو جائیں، وہ پتھر اتنا قیمتی بن جاتا ہے، دنیا کا ہر مسلمان اسے چومتا ہے۔ ولی، غوث، قطب، ابدال، خواجہ، جتنے بزرگان ہیں، ہر مسلمان گنہگار ہو یا سیاہکار یا نیکوکار، حضرت ابراہیم کے قدمین شریفین کے
اوپر جو پتھر پر نشانات ہیں اسے دیکھتا بھی ہے، دیر تک آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، ہاتھ تو اس لیے نہیں پہنچ سکتا اس پر کیونکہ وہ شیشے میں پیک ہے، لیکن اس پتھر کے شیشے کو بھی آدمی چومنے کے لیے اپنے آپ کے لیے سعادت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے، اس کی عظمت اللہ کیا فرماتا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ او عمرہ کرنے والے، کعبہ کا طواف کرنے والے، جب تو کعبہ کا طواف کر لے 7 مرتبہ تو 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس شکرانے کی نماز پڑھ، اس لیے کہ اگر ابراہیم پیغمبر نہ ہوتا تو کعبہ کی دیواریں نہیں بنتی۔ یہ ہر مسلمان کو حکم ہے، قرآن کی آیت ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فِيهِ آیاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيم۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں کعبہ کے اندر، اس میں ایک بڑی نشانی حضرت ابراہیم کی نشانی جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اللہ فرماتا جو کعبہ کے حد میں داخل ہو گیا، حرم میں داخل ہو گیا، وہ امن کی جگہ میں آ گیا، چین کی جگہ میں آ گیا، شانتی کی جگہ میں آ گیا۔ حرم کے اندر آپ جو نہیں مار سکتے ہیں، کھٹمل نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، پھوڑا پھنسی کو کھجا کر خون نہیں نکال سکتے، جان بوجھ کے اپنے بال نہیں توڑ سکتے، اتنی پابندیاں ہیں حرم کے عظمت و توقیر کے حوالے سے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جو اللہ کے گھر میں داخل ہوا، حرم کعبہ میں داخل ہوا، وہ امن کی جگہ میں داخل ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جو وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، مستطیع ہوں۔ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ حج فرض نہیں ہے، اگر کوئی مستطیع ہو کر کے بھی حج کرنے نہیں جاتا تو اللہ فرماتا ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ پوری کائنات سے بے نیاز ہے، چاہے تم حج کرو چاہے نہ کرو، اللہ کو کیا کرنا ہے؟ چاہے نماز تم پڑھو چاہے نہ پڑھو، کوئی اللہ کا بھلا ہونے والا اس سے؟ پوری دنیا نماز پڑھنا چھوڑ دے، کیا اللہ کا کوئی نقصان ہے؟ اور پوری دنیا مسلمان بن جائے اور 24 گھنٹہ سجدے میں سر رکھے رہے، کیا اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ فرماتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مصطفیٰ تم فرماؤ اللہ یکتا ہے، واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے۔ اس نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب بھکاری ہو اللہ کے دربار کے۔ تو زندگی میں مستطیع مسلمان پر ایک بار حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ ہم پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، جب آپ کا نمبر حج کرنے کے قرعہ نکالتے وقت آ جائے تو کسی ذمہ دار عالم کے پاس بیٹھ کر کے اسی دن سے روانگی کے وقت تک حج کے مسائل سیکھیے۔ لیکن مجھے ہو گئے 31 سال، برابر میں اعلان کرتا ہوں کوئی نہیں آتا مسائل سیکھنے کے لیے۔ تو کیا حج کرنا اتنا آسان ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے حج کی جو نیت ہے نا، اس کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں اس میں یہی ہے کہ حج آسان نہیں ہے، اللہ تو ہمارے لیے اسے آسان کر دے اور تو ہماری طرف سے اسے قبول فرما لے۔
عمرہ بھی آسان ہے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ نیت ہوتی ہے عمرے کی. اے اللہ میں نے عمرہ کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا، اس کو میرے لیے آسان کر، میری طرف سے قبول فرما. پتہ یہ چلا نہ عمرہ آسان ہے نہ حج آسان ہے. اللہ سے دعا مانگو، اس لیے کہ آسانی اللہ ہی پیدا کرتا ہے. تو جب بندہ حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ حج کرنے کے جو مسائل ہیں وہ کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو حج کر کے آ بھی چکے ہیں، میں اگر پوچھوں آپ مجھے بتائیے کہ حج کے لیے، حج فرض ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں اور حج میں کتنا فرض ہے؟ حج کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ حج کے اندر سنتیں کتنی ہیں؟ حج کے اندر حرام کام کتنے ہیں جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ مکروہات کتنے ہیں جس کو شریعت نے گنوایا ہے؟ کسی کو ہے پتہ مجھے بتا دو. اس میں کتنے ایسے حاجی ہوں گے جو 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 55 مرتبہ حج کر کے آئے ہوں گے؟ بتا دو مجھے آپ. تو جب آپ کو مسائل شرعیہ کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ پیسہ پھینکنے کیوں جاتے ہو اللہ کے گھر کی طرف؟ نماز ہم پڑھنے آ رہے ہیں نا، نماز کے لیے شرائط ہے، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. یہ 6 شرطیں ہیں. پاک صاف ہو جائیں، کپڑا پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، آپ کا جسم پاک صاف ہو، حدث اصغر سے بھی پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو. ٹھیک ہے نا؟ نیت بھی آپ کی ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کپڑا آپ کا کم از کم اتنا ہو جس سے کہ آپ کی شرمگاہ، جہاں تک ستر عورت کا حکم ہے، ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک چھپانے فرض ہے، اتنا کپڑا کم از کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ استقبال قبلہ، مجھے پتا ہے کہ کعبہ اس طرف ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں اگر آج جمعہ کی نماز ادھر پورا منہ کر کے نماز پڑھاؤں تو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو امام صاحب پگلا گئے ہیں، یہ کہیں گے نا، یا رستہ بھول گئے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں کہ کعبہ کدھر ہے. آپ یہی کہیں گے نا. جب ہمیں پتا ہے کہ کعبہ اس طرف ہے تو ہمیں استقبال قبلہ کرنا ہے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے. اور تکبیر تحریمہ، نیت کی میں نے 2 رکعت فرض جمعہ کی ظہر ساقط کرنے کے واسطے اللہ کے پیچھے امام کے ممرہ کعبہ شریف پر اللہ اکبر. یہ ہوئی ہماری نیت، چاہے اسے زبان سے آپ کہہ لیں چاہے دل میں اس کا پختہ ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر دل میں آپ کے ارادہ نہیں کہ میں جمعہ پڑھ رہا ہوں تو آپ اٹھ بیٹھے کر لیجئے، جائیے. اللہ آپ کا جمعہ مانے گا نہیں، نہ دین اس کو جمعہ مانتا ہے نہ اللہ اسے جمعہ مانتا ہے. یہ شرطیں 6 نماز کی. تو جب بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حج کے لیے کتنی شرطیں ہیں، حج میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، حرام چیزیں کتنی جس سے بچنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو پھر جب حج کرنے آپ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں صرف ایک بار مستطیع مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اتنا خرچہ اس کے پاس ہو کہ گھر والوں کے لیے متوسط مقدار میں اتنی رقم چھوڑ کے جائے حاجی کہ اس کے جانے اور آنے تک گھر والے کسی کے محتاج نہ بنے، بلکہ اس کا دیا ہوا پیسہ گھر والوں کے کام آتا رہے. اور اتنا پیسہ چھوڑ کے جائے کہ واپس آنے کے بعد میڈیم طور پر اپنا ہلکا پھلکا بزنس شروع کر سکے، اسے کہتے ہیں مستطیع مسلمان. اس میں یہ آڑے نہیں آتا ہے کہ میں نے تو بھی مکان نہیں بنایا،
میں نے تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کری، میں نے تو ابھی بچوں کے رشتے طے نہیں کیے، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا۔ اگر مستطیع ہو گئے تو آپ پر حج فرض ہے، فرض اسی سال فرض ہو گیا اگر آپ مستطیع ہو گئے۔ اس لیے کہ شریعت میں شادی میں کوئی خرچہ کا اصول نہیں بتایا گیا، شادی میں خرچہ ہے ہی نہیں۔ اگر دین کو فالو کیا جائے نا، شادی میں کوئی خرچہ نہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح مسجد میں پڑھایا تھا، مسجد نبوی میں۔ آپ کی شہزادیوں کا نکاح مسجد میں ہوا ہے، اور جہاں حضور نے پسند فرمایا۔ صحابہ میں اکثر لوگوں کے نکاح مسجد میں ہوئے ہیں، کوئی بارات نہیں، کوئی خرچہ نہیں۔ تبرک کے لیے کھجور مدینے کی مشہور ہے ہی، وہ کھجور لاتے تھے، اور جب نکاح ہوا کھجوریں لٹا دی جاتی تھی، نکاح ہو گیا، جائیے رخصتی کر کے اپنی بیوی کو گھر لے جاؤ، اور دوسرے دن شب زفاف کے دوسرے دن اپنے چند دوستوں کی دو دعوتیں کر لینا، جسے ولیمہ کہا جاتا ہے، جو سنت ہے، فرض بھی نہیں۔ ورنہ لوگ بہانہ بنا لیں کہ نہیں، یہ تو فرض کیا گیا ہے، تو کم از کم پورے 100-200 آدمی کھانا تو کرنا فرض ہو ہی گیا۔ جی نہیں، دو چند دوستوں کی دعوت کر لیں، یہی ولیمہ ہے۔ تو اسلام میں شادی میں کوئی خرچہ نہیں۔ تو یہ بہانہ بنانا کہ ابھی تو بچیوں کی شادی نہیں کری ہے، رشتے طے نہیں ہوئے ہیں، ابھی مکان نہیں بنا ہے، پیسے تو ہیں، میں جا کے حج کر کے آ بھی سکتا ہوں، گھر والے غریب بھی نہیں ہوں گے، پیسہ بچا رہے گا، تو یہ نیت کر کے تاخیر کرنا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ اور اگر اور دیر کرتا ہے تو شریعت کا قانون ہے، حج میں تاخیر کرنے والا مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی شریعت کے اندر مقبول نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج فرض ہونے کے لیے 8 شرطیں ہیں، 8۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کسی غیر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر وہ مسلمان دارالحرب میں ہے۔ دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ جس ملک کی دونوں سرحدیں غیر مسلم ملکوں سے ملتی ہوں اسے دارالحرب کہا جاتا ہے۔ یوں بھی جس ملک میں مسلمانوں کو مذہبی آدھار پر جیون یاپن کرنے کی آزادی نہ ہو، ظلم و تشدد کیا جاتا ہو، اس کو بھی دارالحرب کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان دارالحرب میں رہتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اسلام میں حج فرض کیا گیا ہے مستطیع مسلمان پر، یہ علم ہونا چاہیے، یہ دوسری شرط ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو معاف ہے وہ۔ نمبر 3، بالغ ہونا۔ حج کے لیے، فریضہ کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کوئی اپنے چنو کو، منو کو، چنکی پنکی کو، لہک مہک کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے، سال بھر کے بچے کو، 1.5 سال کے، 2 سال کے، یا بالغ ہونے 10-11 سال کے بچے کو، تو حاجی ضرور آپ کہہ لیں، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ وہ اگر زندگی میں مستطیع بنا، جو بچپن میں حج کر کے آ گیا ہے آپ اپنے ابا اما کے ساتھ میں، جب وہ مستطیع ہوگا تو یہ نابالغی والا حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، اب اس پر حج فرض ہے، وہ حج کرنے جائے۔ نمبر 4، عقل مند ہونا۔ مند بدھی پہ حج فرض نہیں ہے، پاگلوں پہ حج فرض نہیں ہے، عقل سے پیدل انسانوں پہ حج فرض نہیں ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے حج کے فرض ہونے کی۔ 5ویں شرط آزاد ہونا، لہذا غلام پر، کنیز پر حج فرض نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں کے مالک ہو جائے۔ نمبر 6، تندرست ہونا۔ تندرست ہونا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جسم اس کا ساتھ دے، اپاہج نہ ہو، چل نہیں پا رہا ہے، اندھا ہے، لنگڑا کے چلتا ہے، بہت دقت میں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو فرمایا گیا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے، تندرست ہو ہر اعتبار سے، تب اس پر حج فرض ہے۔ نمبر 7، سفر خرچ کا مالک ہونا اور سواری پر قادر ہونا، یعنی کہ سفر حج کا خرچہ اس کے پاس ہو۔ آج کی تاریخ میں تقریباً پرائیویٹ جو حج کرنے جاتے ہیں 5 سے 7 لاکھ کے آس پاس کا ہلکا پھلکا ٹارگٹ ہے۔ بڑے ٹور والوں کے ساتھ جائیں گے تو 10 لاکھ بھی ہے، 12 لاکھ بھی ہے، 15 لاکھ بھی ہے، جب آپ تینوں ٹائم ٹیٹر کھائیں، بٹیر کھائیں، مرغا کھائیں وغیرہ وغیرہ، جیسا جیسا آپ کا جو ہے اس طرف سے مطالبہ ہوگا کہ ہمیں یہ فیسلٹی چاہیے، اس فیسلٹی کے اوپر GST بڑھتی جائے گی۔